بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ عید الفطر کے دن کی فضیلت اور ایسا عمل شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت کی رحمتیں بارش کی طرح برسیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اسی خوشی پر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں ضرور عطا کرے گا۔ عید الفطر کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت اپنے بندے پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ عید الفطر کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوشی خوشی ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی بندے کو ضرورت اور طلب ہے، اور بندے کی ہر دعا کو مقبول فرما دیتا ہے جس کی بندوں نے برسوں سے خواہش کی تھی کہ مولا ہماری فلاں حاجت ہے، فلاں خواہش ہے، فلاں مقصد ہے، اسے پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کمالات پھر عید الفطر کے دن بندے کو عطا کرتا ہے، ایسے ایسے معجزات کرتا ہے کہ عقل دیکھ کر دھنگ رہ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور دن ہے۔ یہ دن رمضان المبارک کی عبادت کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ عید کا دن نہ صرف خوشی اور مسرت کا پیغام لاتا ہے، برکتوں کا پیغام لاتا ہے، بلکہ اس دن میں دعائیں مقبول کی جاتی ہیں، اور دعاؤں کے قبول ہونے کے بے شمار مواقع اس دن میں موجود ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ رزق کی کشادگی اور دولت میں برکت چاہتے ہیں، ان کے لیے عید کا دن ایک سنہری موقع ہے۔ آپ عید کے دن اللہ تعالیٰ سے رزق اور دولت مانگ سکتے ہیں، برکتیں، انعامات، رحمتیں مانگ سکتے ہیں، کامیابیاں مانگ سکتے ہیں، پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات چاہ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بابرکت دن میں آپ لاکھوں کروڑوں دنیا کی حاجتیں اور مرادیں پا سکتے ہیں، اور آخرت کے انعامات سے بھی سرفراز ہو سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ عید الفطر کے ایسے اذکار شیئر کروں گی، ایسے میں آپ کو وظائف بتاؤں گی جن کو آپ نے صرف عید الفطر کے دن ہی پڑھنا ہے، اور سارا سال اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مالا مال ہوتے جانا ہے۔ عید الفطر کا دن وہ دن ہے جس میں دعائیں مانگنے سے اللہ رب العزت آپ کو خزانے عطا کرتا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرتا ہے، آپ کے دل کی مرادیں ضرور پوری ہو جاتی ہیں، اور اس دن میں ہر دعا پر اللہ رب العزت کن کی مہریں لگا دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عید الفطر کے دن آپ نے چند ایسے کام کرنے ہیں جن کا آج میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ یقین کامل کے ساتھ اگر آپ یہ کام کر لیں گے، یہ اذکار پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ اللہ رب العزت کی تمام رحمتوں، برکتوں اور انعامات سے مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے عید الفطر کے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر ہی ایک مرتبہ آپ نے سورت واقعہ پڑھنی ہے۔ سورت واقعہ کا دوسرا نام سورت الغنی بھی ہے۔ آپ سورت الغنا بھی کہہ سکتے ہیں، سورت الغنی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی امیر کر دینے والی سورت۔ سورت واقعہ رزق اور دولت میں اضافے اور برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے، جو شخص ہر رات سورت واقعہ پڑھے گا اسے کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ تو آپ نے آج عید کے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد پہلا کام جو کرنا ہے وہ ایک مرتبہ آپ نے سورت واقعہ پڑھنی ہے، اور اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ رزق میں برکت اور دولت کی وسعت کے لیے دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عید الفطر کے دن کام کرنا ہے، چاہے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں، گھر واپس آ کر پڑھ لیں، یا نماز ظہر ادا کرنے کے بعد یہ والی تسبیح ضرور پڑھیں۔ عید کے دن ہی آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ یا اللہ یا واسیع یا رزاق، یا اللہ یا واسیع یا رزاق، ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور آپ نے ان کلمات کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس اگر 100 والی تسبیح ہے تو اسے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 13 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر گن کے مکمل تعداد کر لینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کاؤنٹر پر پڑھ رہے ہیں تو بہترین ہوگا، کیونکہ کاؤنٹر پر جب آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو تعداد کا آسانی سے پتہ چل سکے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت اور جلالی اور طاقتور نام پڑھنے ہیں۔ یہ ایسے اسم پاک ہیں جن کو پڑھتے ہی اللہ رب العزت خاص طور پہ رزق میں اضافہ کرے گا، دولت میں برکتیں عطا کرے گا، اور مالی مشکلات کے خاتمے کے لیے آزمودہ یہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو دل کی گہرائیوں سے ضرور پڑھنا چاہیے، اور ہر
ہر بار اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، رزق کے مسائل کو حل کروانے کے لیے، دولت کی، رزق کی بندشوں، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ نمبر 3 پہ عید کے دن صدقہ دینا بہت افضل ہے۔ عید کے دن صدقہ دینے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق اور دولت میں وسعت اور کشادگی کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے نا، وہ ہے صدقہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث پاک ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص عید کے دن حسب ضرورت یا حسب استطاعت مستحق کی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں ایسی برکتیں عطا کرے گا، رزق میں ایسی برکتیں، دولت میں، کاروبار میں ایسی برکتیں، وسعت اور کشادگی ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ عید کے دن آخری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب سورت اخلاص ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے دنیا کے تمام خزانوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورت اخلاص کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی دولت کے ساتھ آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عید الفطر کا دن بڑا خاص دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ آپ کی مالی پریشانیوں کو ختم کرے گا، دنیا کی رزق کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، ہر طرح کی مصیبت الجھنوں سے آپ کو ختم کر کے سب سے بڑی بات آپ کے رزق اور دولت میں فراوانی عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا عید الفطر کے دن دعا کی مقبولیت کے جو لمحات ہیں نا انہیں ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ خاص طور پر عید کے دن سجدے میں جا کر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورت ال-عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ وظیفہ عید کے دن اخلاص کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے نیت رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، خوشیاں، عروج اور ترقیاں، رزق اور دولت میں برکت، وسعت، کشادگی اور اضافہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا دعا قبول ہونے کا آپ نے پکا یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے ہماری دعائیں ضرور مقبول ہوں گی۔ یہ عید کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، خاص الخاص وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف عید کے دن ہی پڑھنا ہے۔ ایک ہی دن کا عمل ہے، سارا سال آپ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مالا مال ہوں گے، اور جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ اس دن ضرور ملے گا اور ہر دعا ضرور مقبول ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس دن کو ضائع نہ کریں، جلدی کریں، اس وظیفے کو کریں، فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور برہان رحمت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عید کے دن جس گھر میں یہ عمل کیا جائے اس گھر سے غربت، تنگ دستیاں، پریشانیاں، نحوستیں، الجھنیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہوں اور ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔